الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 46واں درس غزوہ بنو قریظہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، غزوہ احزاب یہ خساروں کی جنگ نہ تھی، لیکن یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں مشرکین، کفار اور یہود 10,000 لشکر لے کر مدینہ کے حدود تک پہنچ گئے، اور ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ 10,000 لشکر اس وقت عرب کو جمع کرنا ایک ناممکن تھا، لیکن تب بھی انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم اپنے اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیاب نہ رہے، جس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے حق میں ایک فتح اور نہایت ہی مہم کامیابی ہے کہ آج کے بعد یہ عرب جتنی ہی بڑی تعداد میں اگر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں رہیں گے۔ یہ چھوٹی سی طاقت جو مدینہ کے سرزمین پر نشو نما پا رہی ہے، اس پر باہر کی کوئی طاقت بإذن اللہ سبحانہ وتعالی غالب نہیں ہو سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا، جس طرح کہ صحیح امام بخاری کی مسلم ہے، اس غزوہ احزاب کے بعد الآن نغزوہم ولا یغزونا، کہ آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے وَنَسِيرُ إِلَيْهِمْ، اور ہمارا لشکر ان کی طرف اب جائے گا۔ اور سبحان اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالکل حق تھا۔ اس کے بعد سرزمین مدینہ پر کوئی جنگ یا کوئی غزوہ پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد جتنے غزوات پیش آئے وہ سرزمین مکہ یا طائف یا تبوک، المہم مدینہ سے باہر۔ بہرحال بھائیوں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 10,000 تعداد میں قریش اور غطفان کے قبائل مدینہ کے شمال میں پہنچ گئے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ خندق سے آگے بڑھ جائیں، پاٹ کر یا چھلانگ لگا کر، لیکن مسلمان چوکنا رہے، اور اسی درمیان ان یہودیوں نے بھی خیانت کی، جس کے وجہ سے معاملہ کافی سنگین ہو گیا، اور پریشانی پر پریشانی مزید لاحق ہو گئی۔ جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا اذ جاءتکم جنود، جس طرح کی رب العزت نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آئیں، یعنی قریش اور غطفان شمال کی جانب سے، اور نیچے سے یعنی بنو قریظہ جنہوں نے خیانت کی، اور تمہاری نگاہیں کج ہو گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے
اس نازک حالت میں مسلمانوں کی مدد کی. رب العزت نے دو ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور اس کے بعد ان کی کامیابی اور کامرانی ہوئی، اور اس کے بالمقابل وہ سبھی کے سب شکست کھا کر واپس ہو گئے، بھاگ لیے. پہلا سبب اللہ تعالی نے عین اسی وقت نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے مشرف کیا. انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر انہوں نے کوشش کی جس کی وجہ سے قریش اور غطفان ایک طرف اور دوسری طرف بنو قریظہ کے درمیان انہوں نے پھوٹ ڈالی. اور دوسرا سبب اللہ تعالی نے طوفانی آندھی بھیجی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑنے لگے اور ایسے ہاڈیاں الٹنے پلٹنے لگیں، کوئی چیز اپنی جگہ برقرار نہ رہی. بہرحال ان دونوں اسباب کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلا جو سبب ہے نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو اس کی تفصیل اس طرح ہے جس طرح کہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں روایت کی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے اسلام کے بارے میں ہماری قوم کو علم نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی حکم دیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انت رجل واحد منا ولكن خذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعه او فان الحرب خدعه، کہ آپ تو ایک ہی آدمی ہیں، یعنی کر ہی کیا سکتے ہیں. 10,000 کی تعداد شمال میں اور ادھر اندر کے دشمن جو ان سے بھی خطرناک کئی 100 میں ہیں، اکیلے کیا کر سکتے ہیں. لیکن خذل عنا ما استطعت، جس قدر ممکن ہو، البتہ جس قدر ممکن ہو تو آپ ان کے اندر پھوٹ ڈالیں، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے، جنگ چال بازی کا نام ہے یا دھوکے کا نام ہے. اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس گئے، اور پہلے سے یہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ایسے ہی قریش کے بھی تھے، اور ان کا تعلق تھا قبیلہ غطفان سے. قریش ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا. یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کی اعزاز و اکرام کی اور انہوں نے ان کی عزت اور اکرام کی. پھر انہوں نے کہا نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اے یہود کے لوگوں، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو ہمارے دل میں تمہارے لیے کس قدر محبت ہے اور ہم کس قدر تم سبھی کے لیے خیر خواہ ہیں. انہوں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، جی ہاں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں بنو قینقاع اور بنو النضیر پر کیا گزرا، اور آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا اس جنگ میں، لیکن آپ کا معاملہ ان لوگوں کے معاملہ سے ہٹ کر ہے. آپ کا دیار یہی مدینہ ہے، اور ایسے آپ کے اہل و عیال، آپ کی عورتیں، مال و دولت، مکانات، باغات، کھیتیاں سب یہی ہیں. اور وہ جو غطفان اور قریش کہے دور دراز سے آئے ہیں، ان کا کچھ اور معاملہ ہے، ان کے بچے، ان کے اہل و عیال دور رہتے ہیں، دوسرا ان کا علاقہ ہے. اگر ان کو کوئی موقع ملا تو وہ حملہ کریں گے، اگر موقع نہیں ملا تو وہ اپنا رخ کر کے اپنے ملک اور اپنے جگہوں پر مکانات کی طرف چلے جائیں گے. پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، وہ جس طرح چاہیں گے تم سے انتقام لیں گے. انہوں نے جب یہ بات سنی جو شاید پہلے نہیں سوچے تھے، ان کو یہ گھمنڈ اور غرور تھا کہ یہ 10,000 کی جو طاقت آئی ہے بغیر مسلمانوں کا صفایا کر کے واپس نہیں ہوں گے. اور یہی حوئی ابن اخطب نے بھی امید دلائی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جو سردار تھے کعب ابن اسد، اسی وجہ سے وہ اس چال میں آ گئے اور عہد شکنی کی. تو یہ سننے کے بعد وہ چوک پڑے، بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب یہ تو بات واقع ہو گئی، ہم لوگ نے بدعہدی کر دی، لیکن اب کیا کریں. تو نعیم نے کہا کہ نعیم نے کہا کہ ایسا کرو، تم لوگ قریش اور غطفان سے کچھ لوگوں کو یرغمال کے طور پر رکھ لو،
اور ان سے یہ کہو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں رہیں گے یہاں تک کہ تم لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے اور جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا کر کے جاؤ. اگر بیچ ہی میں دھوکہ دیا، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہمارا کہاں ہوگا؟ ہمارا پھر مسئلہ بہت خطرناک ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ. اسی لیے کچھ لوگوں کو بطور یرغمال دیجیے جو ہم رکھے رہیں اور ہم اس طرح مطمئن رہیں کہ آپ ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بات بہت اچھی ہے اور آپ کی رائے بہت ہی سچی ہے. اور اس کے بعد نعیم وہاں سے اٹھے اور قریش کے پاس گئے. انہوں نے بھی ان کی اعزاز و اکرام کی، انہوں نے بھی ان کی عزت و اکرام کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، جس قدر ہمارے دل میں آپ کے لیے محبت ہے اور خیر خواہی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. کہا ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو آپ چھپا کر رکھیں. انہوں نے کہا میں ضرور، یا ہم لوگ ضرور ایسا ہی کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ نے جو عہد شکنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس پر یہ سخت نادم ہو چکے ہیں اور وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر آ جائیں گے اور جس طرح چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام لیں گے. اسی لیے انہوں نے مراسلت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے ندامت ظاہر کی. اور وہ کچھ آپ لوگوں کے افراد، کچھ لوگوں کو اپنے پاس یرغمال کے طور پر رکھیں گے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے تاکہ اپنا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوار کر لیں گے، صحیح کر لیں گے. اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے ہیں. تو خبردار، اگر انہوں نے کچھ آدمیوں کو مانگا یرغمال کے طور پر تو دینا نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، وہ قتل کر دیں گے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ سے راضی ہو جائے ان کی اس عہد شکنی پر. تو انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس کے بعد غطفان کے پاس پہنچے، ان کے سامنے بھی یہی بات کہی، ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. بہرحال ابو سفیان نے ایک وفد بھیجا اور بنو قریظہ سے کہا کہ کل جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کل ہمارے ساتھ تمہیں جنگ لڑنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو کل سنیچر کا دن ہے اور سنیچر کا دن ہم پر حرام ہے کہ ہم اس میں کوئی کام کریں، اور یہی اللہ کے حدود کے تجاوز کی وجہ سے ہم پر عذاب اور لعنتیں برسی ہیں. اسی لیے ہم کل سنیچر کے دن تو ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ آدمیوں کو ہمارے حوالے کریں یرغمال کے طور پر تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور جب مسلمانوں کے خلاف لڑ لیں گے تبھی واپس ہوں گے. اس پر قریش کے لوگوں نے، غطفان کے لوگوں نے کہا نعیم نے واللہ سچ کہا تھا، نعیم نے سچ کہا تھا، کچھ آدمیوں کو مانگ رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے رفض کیا کہ ہم کوئی آدمی نہیں دیں گے. اور پھر تاکید انہوں نے کی کہ کل تمہیں شریک ہونا ہوگا ہمارے ساتھ جنگ میں. اس پر یہودیوں نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا. اس کی وجہ سے یہ دونوں فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی اور شبہات پیدا ہو گئے. اس طرح بھائیوں ایک جیت تھی مسلمانوں کی کہ بنو قریظہ جو ساتھ دینے والے تھے یہ متنفر ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے اور وہ سمجھیے انہوں نے اس طرح ساتھ دینا چھوڑ دیا. دوسری وجہ یا دوسرا سبب جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، مسلمانوں کی دعا قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ خاصتاً جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے الحاح اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد اور مسلمانوں کی نصرت کرے. تو اس غزوے میں بھی جس طرح کی مسند امام احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے. ایسے ہی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ کتاب اتارنے والا، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے
اور جھجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تیز و تند ہوائیں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ ایک شدید تیز ہوا، آندھی، طوفانی آندھی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، جس کی وجہ سے ان کے اندر تباہی مچ گئی، ان کے خیمے اکھڑنے لگے، ہاڈیاں کھانے کے لیے جو رکھ رہے تھے، بنا رہے تھے، وہ بھی الٹنے پلٹنے لگی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ صحیح سلامت نہ رہی اور ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا اور اس طرح وہ خوف زدہ ہو گئے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالی کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جب وہ لشکر آئے، اذ جاءتکم جنود، وہ لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی اور ہوائیں بھیج دیں، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کو ہم نے بھیجا جو فرشتوں کی لشکر تھی جس کو تم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم یہ میدان کو چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے کا رخ کریں اور واپس ہو جائیں۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، کہا الا رجل یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ عز وجل معی یوم القیامہ، کہ کون ہے وہ شخص جو اس لشکر، اس قوم کی خبر لائے اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ٹھنڈی اتنی کافی تھی کہ کسی صحابی نے ہمت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات کو دہرائی، تب بھی کسی نے ہمت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا حذیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا حذیفہ فأتنا بخبر القوم، کہ اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ قوم کی خبر لے کر آؤ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو متعین کر دیا تو ادھر دو رائے نہیں، فوراً انہوں نے سمعنا واطعنا کہا، کھڑے ہو گئے۔ لیکن سبحان اللہ، جاڑے کی اس قدر شدت تھی، لیکن کہتے ہیں کأنما امشی فی حمام، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا میں گرم پانی کا ایک حمام ہے اور اس حمام میں چل رہا ہوں۔ باہر جتنی بھی ٹھنڈی ہو اور اگر آپ ایک تش لے لیں اور گرم پانی سے بھر دیں اور پھر اس میں نہائیں یا اس کے ارد گرد رہیں گے تو گرمی محسوس کریں گے۔ تو سبحان اللہ کہہ رہے ایسے ہم نے محسوس کیا۔ پھر وہاں پہنچے، خبر لے کر واپس آئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقت بتائی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، اور پھر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے مشرکوں کی طرف دیکھا، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں یہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہ صاف ہے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں کچھ اور تفصیل ہے، کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ہم کیمپ میں داخل ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ آندھیے، دیکھ رہا ہوں کہ ہواؤں نے ان کے اندر تباہیاں مچائی ہیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں، ہاڈیاں گر رہی ہیں، کوئی چیز اپنی جگہ محفوظ نہیں ہے، تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو دیکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، ہر کوئی تم میں سے اپنے ارد گرد دیکھ لے۔ یہ بات جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو ممکن تھا کہ وہ پکڑے جائیں، اور اگر پکڑے جاتے تو بہت خطرناک مسئلہ ہوتا کہ ایک جاسوس کی حیثیت سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے ان کی عقل مندی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق، انہوں نے داہنے طرف جو شخص تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ پھر بائیں طرف جو بیٹھا ہوا تھا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد بہرحال وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ اپنا ہی آدمی ہے، سوال کر رہا، باہر سے آتا تھوڑی یہ سوال کرتا۔ المہم ابو سفیان نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، جس حالات سے ہم سبھی گزر رہے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ ہواؤں کی شدت کی وجہ سے ہم پریشان اور تباہ ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی بنو قریظہ نے بھی خیانت کی،
وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، اسی لیے بہتر غنیمت یہی ہے کہ ہم واپس ہو جائیں، میں واپس ہو رہا ہوں تو آپ لوگ بھی واپس ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات ہی میں اپنا بوریا بستر سامان اور ایسے ہی اپنے سواریوں پر سوار ہو کر واپس ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ میدان ایک دم صاف ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ غزوہ احزاب کی ابتدا شوال سن 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی-قعدہ میں ہوئی، یعنی مکمل 1 مہینہ تک وہ لشکر ڈٹے رہے، جمے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد خائب و خاسر ہو کر غیظ و غضب کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ سب سے بڑی کوشش تھی کافروں اور مشرکوں کی مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ تعالی نے انہیں نامراد کیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ایسے ہی اس کے بعد یہ اچھی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کوئی لشکر، اس کی تعداد جتنا ہی ہو، بإذن اللہ اور اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور غالب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جس طرح کی ابھی ہم نے مقدمہ میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کہا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اور سبحان اللہ یہ بات حقیقت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کوئی لشکر مدینہ کا رخ نہیں کیا، نہ مدینہ پر اس نے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا عہد مدنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی میں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، بلکہ نہایت ہی نازک موڑ پر انہوں نے خیانت کی، بلکہ مسلمانوں کی انہوں نے اہانت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے اہانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ جاننے سے پہلے ہم غزوہ احزاب میں جو اہم عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ یہود جو مال و دولت کے پجاری ہیں، مال و دولت کی عبادت کرنے والے ہیں، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے وقت وہ نہایت ہی سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غطفان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے انہوں نے اس بات پر مصالحت کی تھی کہ خیبر کا آدھا پھل ان کو دیں گے، اور بھائیوں ان کا ابھی تک یہ رول رہا اور ان کا سمجھیے ایک طریقہ رہا، ان کی یہ سیاست رہی کہ مال و دولت کے ذریعے، سود کے ذریعے ہو، رشوت کے ذریعے ہو، خاصتاً مال اور عورت کا حربہ استعمال کر کے اپنے مقاصد اور اہداف میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی بھی عورت اور مال، یہ دو حربہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ دونوں حربوں کو استعمال کر کے اپنے مقاصد تک پہنچتے ہیں، اور ایسے ہی اچھے مسلمانوں کو بھی اپنے جال میں لے آتے ہیں، جو پھر خیانت کرنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے مصلحت میں کام کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ خائن لوگ ہیں، ایسے ہی غدار ہیں، اور ان کی اندر عہد شکنی جب بھی چانس ملتا ہے تو بدعہدی کرتے ہیں، اور شاید اس کے برعکس یعنی وفاداری، یہ خصلت، یہ صفت ان کے اندر نہ ملے۔ سعد بن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما جب پہنچے بنو قریظہ کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول اللہ، لا عہد بیننا وبین محمد ولا عقد، کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول کون ہے، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ، اجتماعی طاقت میں نشاط و چستی، خیر و برکت پایا جاتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام جب مل جل کر انہوں نے خندق کھودا، جس کی مسافت یا طول 1 میل سے زائد تقریباً 3 کلومیٹر تھا، اور اس کی گہرائی 7 سے 10 ہاتھ تک تقریباً 3-4 میٹر، اور ایسے ہی اس کی چوڑائی
بھی تقریباً 6-7 ہاتھ اتنی محنت انہوں نے کی، اور وہ بھی جاڑے کی شدت برداشت کرتے ہوئے، بھوک کی شدت برداشت کرتے ہوئے۔ تو ایک اہم جو اس میں سبق ہے کہ اجتماعی طور پر کام کرنے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے اور مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہر میدان میں، دنیاوی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، دعوت کا پروگرام ہو، جہاں کافی ساتھی ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، تو بہت آسانی سے یہ دعوت کا پروگرام منعقد ہو جاتا ہے، بلکہ دعوت میں کامیاب ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اور جہاں انانیت، تنہائی، ہر کوئی اپنا ہی کرنا چاہتا ہے، اپنا ہی امام بننا چاہتا ہے، اپنا ہی وہ رہبر قدوہ بننا چاہتا ہے، تو وہاں بھائیوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اگر کامیاب بھی ہوتے ہیں تو نہایت ہی محدود شکل میں۔ چوتھا فائدہ، صحابہ اکرام نے بھوک کی شدت برداشت کی، اور ہر کوئی اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے آنکھوں کے سامنے برکتیں دکھائیں، جس طرح کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ، اور ایسے ہی النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کی بہن کا واقعہ۔ اور یہ برکت جو ہے وہ حق ہے، اللہ تعالی برکتیں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ علی سبیل المثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کی روایت علی سبیل المثال صحیح امام مسلم کی یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اکل احدکم طعاما فلیلعق اصابعه فانه لا يدري فی ای طعامه تکون البرکہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جب کھانا کھائے تو آخری میں اپنے انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو یہ بھائیو، برکت یہ حق ہے، اور ایسے ہی صالحین، اللہ تعالی کے متقی پرہیزگار بندوں نے مشاہدہ کیا، وقت میں یا مال میں یا کھانے میں یا عمر میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عمر میں، ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، ہمارے مال و دولت میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ پانچواں فائدہ، ایک جو اہم فرق ہے مؤمن اور منافق میں، وہ یہ ہے کہ جو مؤمن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اللہ پر نہیں بھروسہ کرتا ہے، بلکہ یہ لشکروں کو دیکھتا ہے تو وہیں پریشان ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، اور سوء ظن رکھتا ہے رب العزت پر، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا: ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہی اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کی اطاعت میں اور ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے بالمقابل منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ محض فریب تھا، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بھائیوں، یہ منافق شدت کے وقت بہت ہی آسانی سے واضح ہو جاتے ہیں اور اپنا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ چھپا ہوا جو چہرہ رہتا ہے، جو ایمان اور تقوی ظاہر کرتے ہیں عام حالات میں، وہ برداشت نہیں کر پاتے، جیسے ہی شدت کا وقت، شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک دم واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جنگ چال بازی کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ جس طرح کی مسلمانوں نے اس غزوے میں خندق کھودا، یہ بھی ایک چال بازی تھی۔ جس طرح کی سلمان الفارسی نے، اور یہ سلمان الفارسی نے مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا: یا رسول اللہ انا كنا بارض فارس اذا حوصرنا خندقنا علینا، کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم فارس میں رہتے تھے اور کوئی قوم ہمارا محاصرہ کرتا تھا تو ہم لوگ خندق کھود لیتے تھے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ ایسے نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کوششیں کی، اور انہوں نے بنو قریظہ اور ایسے ہی قریش کے درمیان پھوٹ ڈالی، یہ بھی ایک خدعہ ہے
چال بازی ہے اور یہ مطلوب ہے. اور یہ جملہ الحرب خدعہ یا الحرب خدعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے. لیکن قصہ نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو پورا قصہ ہے یہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جنگ میں جائز اور درست ہے. ایسے ہی دھوکہ دینا، ایسے حیلہ چال بازی کرنا کافروں کے خلاف، یہ سب کچھ جائز اور درست ہے. یعنی اتنا بھی نہیں کہ آدمی کہے جھوٹ جائز نہیں ہے اور جنگ کے میدان بھی ایک دم شرافت سے کام لے یہاں تک کہ الٹا اس کو نقصان پہنچے. نہیں، الحرب خدعہ، حرب یہی چال بازی، حیلے اور ایسے دھوکے کو کہا جاتا ہے. اور یہ کافروں نے کافی اس بات پر عمل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اور ہمیں بھی چاہیے بدرجہ اولا ہم اس پر عمل کریں. اور ایسے ہی اور حدیثیں ہیں، جس طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ 3 مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہوشیار رہے، عقل مند رہے اور بہت سے جگہوں پر تیزی سے فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھائے. جس طرح کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب وہ یہ پہنچے تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ ہر کوئی تم میں سے دائیں بائیں دیکھ لے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے داہنے طرف جو شخص تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے تم کون ہوتے ہو، پھر بائیں طرف تم کون ہوتے ہو. اس طرح وہ مطمئن ہو گئے. تو بھائیو یہ ہوشیاری اور ایسے ہی غنیمت سمجھ کر تیزی سے اچھا تصرف کرنا جس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہت ہی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مجاہد کے لیے. 9واں فائدہ یہ ہے کہ دوسری قوموں سے، چاہے وہ کفار ہوں مشرک ہوں، ان کے تجارب، علوم و معارف حاصل کرنا یہ درست اور جائز ہے. جس طرح کہ مسلمانوں نے یہ خندق کھودنا، یہ کہاں سے انہوں نے یہ خندق کھودا؟ یہ جب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بتایا. 10واں فائدہ مدد اور نصرت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اپنی لشکروں کو بھیج دیتا ہے اور کافروں کے تحت ان کی زمینوں کو جھجھوڑ دیتا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بھی مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیتا ہے. جس طرح کی اس غزوے میں آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی. تو آندھی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لشکر ہے. ایسے اس کے علاوہ بھی اور لشکر ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آخری فائدہ 11واں فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کہا الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فیہ علم من اعلام نبوتہ، کہ اس بات میں، اس جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے کہ اس غزوے کے بعد، یہ غزوہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا، دوسرے سال یعنی سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے عمرہ کے لیے، لیکن مشرکوں نے روک دیا اور پھر ادھر مصالحت ہوئی. مصالحت کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا 10 سال تک اب جنگ لڑائی نہیں ہوگی مسلمان اور کافروں کے درمیان، یہاں تک کہ انہوں نے عہد شکنی کی جس کی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مقابلہ کر نہ سکے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اب اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ غزوے کا سبب واضح ہے. غزوہ احزاب میں انہوں نے خیانت کی، عہد شکنی کی، اور وہ بھی نہایت ہی خطرناک مرحلے سے مسلمان گزر رہے تھے. اور اگر اللہ رب العزت کا رحم و کرم نہ ہوتا، اگر اللہ رب العزت کی مدد نہ ہوتی تو شاید مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا. ذرا بھی مسلمان شمال کے جانب پر ڈھیلے پڑتے تو 10,000 لشکر وہ خندق کو پاٹ کر ادھر آ جاتی، اور یہ جنوب سے پیچھے سے
یہ یہودی بھی حملہ کر دیتے، اس طرح مسلمانوں کو چکی کے درمیان پیس دیتے۔ تو خیانت یہ بھائیو معمولی خیانت نہیں تھی، بنو قینقاع بنو نذیر کی خیانت سے بڑھ کر یہ خطرناک خیانت تھی، اسی لیے یہ سزا بھی نہایت ہی خطرناک تھی، جس طرح کی آپ سنیں گے۔ یہ غزوہ کب واقع ہوا؟ غزوہ احزاب کے بعد ہی فوراً ابتدا ہوئی ذی قعدہ میں اور انتہا ہوئی ذی حجہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن غزوہ احزاب سے واپس ہوئے، ظہر کا وقت تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے۔ جبریل امین پہنچے، کہنے لگے کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے اب تک اپنا ہتھیار انہوں نے نہیں رکھے، حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے رفقا کے ساتھ بنو قریظہ کے دیار کا رخ کیجیے، ہم آگے چل رہے ہیں، ہم آگے پہنچ رہے ہیں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، کہا کہ من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة او الا ببني قريظة، جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے تو وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ہی پڑھے۔ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے تو وہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ کے دیار ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد تیزی سے صحابہ کرام نکلنے لگے، بنو قریظہ کے دیار کا رخ انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے دیار میں پہنچے اور انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ پھر ایسے صحابہ کرام بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہنچنے لگے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھنا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی انہوں نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ظاہر ہے، واضح ہے کہ وہیں عصر کی نماز پڑھنا، تو چاہے عشاء ہو جائے فجر ہو جائے، المہم ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وقت چلا جائے، مقصد آپ کا تھا کہ جلد از جلد وہاں پہنچو، تو اسی لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو بھی آپ نے ملامت نہ کی، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار نہیں ٹھہرایا۔ اس میں ایک بہت اہم فائدہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، وہ فائدہ یہ ہے کہ اختلاف بھائیوں، کچھ ایسے اختلاف ہوتے ہیں جہاں ہم مسلمانوں کو آپس میں درگزر کرنا چاہیے، اور کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جو ایک حق ہوتا ہے اور دوسرا باطل ہوتا ہے، تو ادھر حق کو لے لینا چاہیے اور دوسرے قول کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینہ کی ذمہ داری سونپی، علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، اور اس طرح مسلمان بنو قریظہ کے دیار میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو شروع میں تو گالیاں دینے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے لگے، پھر اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے۔ قلعوں میں جب داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا شدید محاصرہ کیا، اور جب یہ محاصرہ شدید ہو گیا تو ان کے سردار نے، بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد نے ان کے سامنے، یعنی یہودیوں کے سامنے 3 متبادل تجویز پیش کی کہ آپ کے سامنے یہ 3 باتیں، اس میں سے ایک قبول کر لو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اپنی جان اور ایسے اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کی حفاظت کر لو، اور تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کا جو اوصاف تمہاری کتابوں میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر فٹ ہو رہا ہے، اور وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری تجویز یہ ہے
کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اہل و عیال کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل کر دو، پھر ایک ساتھ ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو اور پھر لڑو یہاں تک کہ تمہیں فتح حاصل ہو جائے، یا آخری شخص قتل ہو جائے، مر جائے اور وہ اسی راستے میں قتل ہو جائے۔ تیسری تجویز یہ پیش کیا کہ سنیچر کے دن ہم دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ سنیچر کے دن ان کے لیے حرام ہے، لیکن ہم مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمان مطمئن ہوں گے کہ سنیچر کے دن یہ یہودی تھوڑی جنگ لڑنے کے لیے اتریں گے، تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی وہ متفق نہیں ہوئے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس طرح ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ اپنا وہ ہتھیار ڈال کر اپنی قسمت کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے چھوڑ دیں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طلب کیا کہ ابو لبابہ جو یہودیوں کے حلیف تھے ان کو آپ بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہاں جب پہنچے تو ان کے آدمی ٹوٹ پڑے، ان کے قریب آ گئے، اور ان کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، وہ رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے۔ ابو لبابہ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ابو لبابہ، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ کیا مناسب سمجھ رہے ہیں ہتھیار ڈال کر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں ہم قبول کر لیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اسے کہ قتل کر دیے جاؤ گے یا ذبح کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نادم ہوئے اس اشارے پر، اور وہاں سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک کھمبے پر باندھ دیا اور کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ اس رسی کو کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافی تاخیر ہو گئی، تو حالات جب پتہ چلے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آتے تو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتا، لیکن جب انہوں نے خود اپنے سے فیصلہ کر لیا، اپنے آپ کو باندھ دیا، تو انہیں کی اس حالت میں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بہرحال 25 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اور بنو قریظہ کے پاس ابھی بھی صبر کے اسباب موجود تھے، ابھی بھی کافی دنوں تک وہ محاصرہ کو برداشت کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قلعے نہایت ہی مضبوط تھے، اور ایسے ہی نمبر 2، کھانے پینے کے غلے وغیرہ سامان سب کچھ موجود تھا، ایسے ہی پانی بھی ان کے پاس میسر تھا۔ اور اس کے بالمقابل مسلمان ابھی غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تھے، یہ جنگ سے چور چور تھے، اور ایسے ہی بھوک کی شدت، جاڑے کی شدت بھی برداشت کر رہے تھے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرعوب کیا، اور وہ خوف زدہ ہوئے، 25 دن سے زائد صبر نہیں کر سکے، اور ابو لبابہ نے نصیحت دی تھی اور کہا تھا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، اس کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو منظور کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان کے آدمیوں کو باندھا گیا، اور ان کی عورتیں اور بچے جو تھے ان کو ان آدمیوں سے الگ کر کے دوسری جگہ رکھا گیا۔ قبیلے اوس کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگے۔ قبیلے اوس کے یہ بنو قریظہ حلیف تھے، قبیلے اوس اور بنو قریظہ میں حلف تھا، عہد اور اتفاق تھا جاہلیت ہی کے زمانے سے۔ اور بنو قینقاع جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، وہ خزرج کے حلیف تھے۔ تو اوس کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کے متعلق وہی فیصلہ کریں جو بنو قینقاع کے متعلق، آپ ان پر رحم فرمائیں اور ان کو چھوڑ دیں، جس طرح کی خزرج کے حلیف کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ آپ نے رویہ کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ لوگ اس پر راضی نہیں
کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی. تمہیں میں سے ایک شخص کو ہم حکم مان لیتے ہیں, اس کا جو حکم ہوگا مان لو گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے ہے, تو یہ معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے ہے. اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی ہو گئے تھے غزوہ احزاب کے دن سے, ایک تیر آئی جس سے ان کا شہ رگ کٹ گیا تھا, اور وہ زخمی تھے, اسی لیے وہ بنو قریظہ یہاں نہیں پہنچے, مدینہ ہی میں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا, ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے. جب وہ قریب ہو گئے تو اوس کے لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے, تاکید کرنے لگے کہ اے سعد بن معاذ, یہ ہمارے حلیف تھے, ان کے متعلق آپ رحم کریں اور ان کو آپ چھوڑ دیں اور ان پر سختی نہیں کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا تاکہ آپ ان کے متعلق حسن سلوک کریں. اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کیا فیصلہ کیا, اس کی وضاحت کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.